اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا المستمعین الکرام، ہم بیان میں ہے غزوہ تبوک سے واپسی نبی علیہ السلام کی۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو معاویہ بن ابی معاویہ کی موت کی خبر دی۔ یہ مدینہ میں رہ گئے تھے، بیمار تھے اس ٹائم میں، اور بہت بہترین اصحابی میں سے تھے، نبی علیہ السلام کی قریب اصحاب کرام میں سے تھے۔ اسی دوران ان کا وفات ہو گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے نبی علیہ السلام کو خبر کر دی کہ معاویہ بن ابی معاویہ فوت ہو چکے۔ چلتے چلتے بس وہاں رک گئے قافلہ، اور لوگ بھی رکے، کیا ہوا، کیا کچھ خبر ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں غائبانہ۔ معاویہ بن ابی معاویہ کی نماز جنازہ نبی علیہ السلام نے غائبانہ پڑھا ہے۔ غائبانہ جنازہ بھی شریعت میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب ایک کام کیا تو وہ ہمارے شریعت میں نوٹ ہو گیا۔ لوگ اس میں طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں، یہ کہ نبی علیہ السلام کے لیے زمین ہموار کر دی گئی جنازہ دیکھا۔ دیکھو جب غائبانہ ہے، آپ نے جب بولا کہ نماز جنازہ غائبانہ، اس میں زمین ہموار کرنے کی کیا ضرورت؟ پھر خرافات تھے کہ یہ درخت ہٹائے گئے، وہ پہاڑ ہٹائے گئے، دیکھو تو۔ اور نبی علیہ السلام کو معاویہ بن ابی معاویہ کا جنازہ نظر آیا، اور تب اس نے نماز جنازہ پڑھا۔ اور بھی بہت سارے خرافات ہیں، بس جانے دو۔ لیکن یہ ہے کہ غائب ہوتا ہے جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ دروازے سے بھی باہر جائے تو آدمی کو نظر نہیں آتا ہے، تو یہ غائب ہو جاتا ہے۔ عربی میں غائب اس کو بولتے ہیں جو تم کو نظر نہیں آتا ہے اور تم سے چلا جائے۔ تو غائب مطلب ہے کہ وہ بازار میں ہو، مسجد میں ہو، یا 100 کلومیٹر دور ہو، یا پہاڑ کے پیچھے ہو، وہ غائب میں ہی آتا ہے۔ عربی کے مفہوم میں غائب اس کو بولتے ہیں جو تمہارے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ تو خود ہم مولوی صاحب یہ بات کریں کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھا نبی علیہ السلام، بس غائب جب ہو گیا، وہ کیا پہاڑ کے پیچھے، کیا ہزاروں میل دور، وہ غائب ہی میں آیا۔ اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، شریعت نے حد مقرر نہیں کی کہ اتنے میں جنازہ پڑھو، اتنے میں نہیں پڑھو، ایسا کوئی بات نہیں۔ بس غائب ہے، غائب کی جنازہ پڑھنا یہ ضروری ہے، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پڑھانا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا اگر ہمارا کوئی
بہت محترم آدمی یا کوئی رشتہ دار یا کوئی ایسا آدمی جو ہمیں نہیں ملا، مطلب ہے پانی میں ڈوب گیا، غائب ہو گیا، مٹی کے تودے کے نیچے آیا، یا کسی چیز سے بھی ان کا جسد خاکی غائب ہے، تو آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور یا شہادت ہوئی ان کا جدر بھی ہوئی، تو اس لیے نماز غائبانہ، جنازہ غائبانہ یہ ہمارے شریعت کی روح سے صحیح ہے اور پڑھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کی سب نے، اور اس کا نماز غائبانہ پڑھایا گیا، جنازہ، نماز جنازہ۔ باقی جو خرافات ہے وہ سب چھوڑ دو، میں نے آپ کو سمجھایا صحیح طریقے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہر جگہ میں، ایک ہی جگہ میں بار بار بہت جگہ میں نماز جنازہ غائبانہ پڑھا جاتا ہے، یہ جائز نہیں۔ مثلاً اگر اس علاقے میں، ایک ضلع میں کسی جگہ پر پڑھایا جاتا ہے اور آپ کو خبر ہوئی ہے، تو آپ ان کے پاس جا کر کے وہاں نماز پڑھا سکتا ہے ثواب کے لیے، لیکن یہ آپ پر نہیں ہے کہ آپ ضرور جائیں گے۔ جیسے کہ گھر میں، گاؤں میں جہاں تم رہتے ہو، اور ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تمہارے گاونڈ میں، تو اس کے جنازے میں جانا آپ کے لیے ضروری ہے، واجب نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کو فرض کفایہ بھی بولتا ہے۔ اگر کچھ آدمی چلے گئے گاؤں کے اور کسی بندہ فوت ہو گیا ہے، تو ان کا نماز جنازہ انہوں نے پڑھ لیا تو سب سے ہٹ جاتا۔ ہاں، لیکن اگر آپ صحت یاب ہے اور آپ اس گاؤں میں ہیں اور آپ کو خبر بھی ہوئی ہے، تو آپ پر ضروری ہے کہ اس کے جنازے میں جانا، شرکت کرنا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 احکام فرض تو نہیں ہے لیکن ضروری ہے، واجب بھی نہیں، مگر ہے 5 حقوق ہے۔ وہ 5 حقوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب وہ آئے یا آپ اس پر جائے تو سلام ڈالنا ہے، سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ سلام ڈالنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک لگائے، چھینک آئے اس کو، اور وہ الحمدللہ کہے، بشرط کہ وہ الحمدللہ زور سے کہے، تو آپ یرحمکم اللہ کہیں گے، اور وہ جواب میں یہدیکم اللہ، یہدیکم اللہ کہے گا۔ لیکن اگر اس نے چھینک مارا اور فکر ہی نہیں کی، شکر بھی نہیں ادا کیا، تو اب بھی نہیں کہنا ہے، کچھ نہیں کہنا۔ دوسرا تیسرا، جب وہ آپ کو دعوت دے، کچھ کھانا شانہ ہے، خیرات کیا ہے، شادی وغیرہ ہے، ولیمہ میں وغیرہ وغیرہ میں، اور آپ کو دعوت دی، جو آپ کے گونڈ میں رشتہ دار ہے ادھر ادھر، یا ایسے گونڈی ہے یا مسلمان ہے اور آپ کا بس ہے جانے پہنچ سکنے کا، تو آپ اس کے دعوت پر پہنچنا ہے، قبول کرنا ہے۔ چوتھا جو ہے وہ بیمار ہونے پر اس کا بیمار پرسی کرنے کا ہے۔ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ آپ کے گونڈ میں، آپ کے قبیلے میں، آپ کے قریب میں، فرد و جوار میں کوئی بیمار ہے
اور آپ کا اس کے پاس دوا سلام بھی ہے یا تھا یا نہیں ہے، بہرحال بیمار ہے، تو اس کے پاس جا کر کے بیمار پرسی کرنا، اس کو تسلی دینا کہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، ابھی انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ خوش ہو جاتا ہے، آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ پانچواں جو حقوق ہے وہ یہ نماز جنازہ پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، لیکن یہ غائبانہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ غائبانہ کے لیے اگر آپ نے پڑھا تو سب مل کر کے کتنے آدمی بھی ہے، جو بھی آئے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنا بھی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی قریب رشتہ دار کی اور وغیرہ کی خبر ہو اور آپ وہاں پہنچ نہیں سکتے یا دور ہے یا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے یا اس کا پتہ ہی نہیں ہے جسد خاکی کا، تو غائبانہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنے کا بھی ہے۔ کیوں؟ یہ سنت ہو گیا، نبی علیہ السلام کی قول اور فعل ہمارے لیے سنت ہے اور شریعت بھی ہے۔ تو باقی جو ان میں خرافات ہے وہ بس ویسے ہی ہے۔ تو ایک یہ ہوا کہ معاویہ بن ابی معاویہ کی نماز جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا۔ دوسرا بات، راستے میں وہاں پر ایک سردار تھا، ایک بہت بڑا قوم کا، بلکہ بادشاہ تھا سمجھو۔ یہ بڑا احترام کرتے تھے قوم والے ان کے، قبیلہ والے ان کے، ان میں، اور یہ عیسائی تھا۔ نبی علیہ السلام نے تو جو بھی راستے میں آتا تھا ان کو دعوت دیتا تھا، اور ان کو خالد بن ولید وہ رہتا تھا ایک دردومہ میں، ایک دردومہ ان کے علاقے کا، جہاں پر اس کی سرداری تھی، بادشاہی تھی، جگہ نام تھا اس کا۔ بھیجا اور لشکر دے کر کے خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا، اور وہ ایکدر بن عبد الملک تھا جو بنی کنانہ کا ایک آدمی تھا، اور وہ دمہ کا بادشاہ تھا اور عیسائی تھا۔ نبی علیہ السلام نے خالد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اسے یوں پہچانے گا کہ وہ گائیوں کے شکار بھی کرتا ہے، اور گائیوں سے، گائے جو ہوتے ہیں، بہت شوق بھی رکھتا ہے۔ تو اس نے وہاں علاقے میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے گائے کے بچھڑے چھوڑے تھے، وہ بڑے ہو گئے تھے، اور ان کے جنگل میں ان کے شکار کے لیے نکل جاتا تھا، یہ اس کا شوق تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسے ہی اس کو پہچانیں، اور اپنے محل میں بہت سارے گائے رکھے ہوئے تھے، بہت خوبصورت، اور کولے چھوڑے ہوئے تھے، بڑے نوکر شوکر تھے، ان کو جو گھاس وغیرہ ان کا بندوبست کرتے تھے اور صفائی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو پہچاننا ان کا یہ ہے کہ وہ تیر لیے ہوئے اور نیزہ لیے ہوئے ہوتا ہے، گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، اور اس گھوڑے پر اس نے ایک سونے کا ٹیمپل بھی بنایا ہے، ایک بڑا نشان، یہ قبر کے لیے۔ آپ ان کو دیکھ لیں گے، آپ ان کے پاس جائیے، ان کو دعوت دیجئے، نہیں دعوت قبول کیا تو یا خراج دے دے، جزیہ دے دے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ جنگ کرو۔
خالد بن ولید گئے، اور جب آپ اس قلعے سے اتنے فاصلے پر چلے گئے جہاں سے انسانی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، اور یہ موسم گرما کی ایک چاندنی رات تھی، وہ اس ایک چھت پر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا، اور گائیوں نے پورے محل کے دروازے کے ساتھ جمع تھے، اور ایک بڑا شاندار لگتے تھے، آتے تھے جاتے تھے اور یہ بہت خوش ہوتا تھا۔ بس مرض ہے، کسی کو کسی مرض ہوتا ہے، کسی کو کسی۔ صبح صبح جب وہ اٹھا، خالد بن ولید اور اسلامی لشکر نے انتظار کیا، گھوڑے پر پلان ڈالا اور تیار کیا، اور ساتھ میں بہت ساری جو اس کا فورسز تھی وہ بھی تیار ہو گئی، اور شکار کے لیے فورسز آگے جا کر کے ادھر سٹاپ کر دیتی تھی، اور وہ شکار کے لیے جنگل میں گھس جاتا۔ تو تیار ہو گیا اور باہر نکلا، جین ڈالی، اور پورا جو ان کا گھرانہ تھا وہ بھی ساتھ میں نکالا، اہل بیت بھی نکالا، جس میں اس کا ایک بھائی حسان بھی تھا، وہ بھی سوار ہوا، اور وہ اپنے نیزے لیے ہوئے ان کے ساتھ نکلے۔ پس جب وہ نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے ان کا استقبال کیا، آگے لشکر اسلام کھڑا تھا، اور انہوں نے خالد بن ولید نے کہ سپہ سالاری میں سب کو پکڑا، اور پہلے تو اس کا بھائی کو قتل کیا، اس کے بھائی کو قتل کر دیا، اور اس پر جو گھوڑے کا اوپر ایک قبہ تھی، وہ سونے کا تھا، راستہ تھا، وہ بھی انہوں نے اتار لیا، اور سارا مال جو ان کو نکلتے ہوئے انہوں نے پکڑا تھا، مویشی بھی تھے ساتھ میں، خالد بن ولید نے اپنے قبضے میں لیا اور ان کو پکڑ لیا، اور نبی علیہ السلام کے پاس روانہ کر دیے گئے۔ انس بن مالک نے بتایا کہ جب ایک در کے قبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، وہ سونے کا جو قبہ بنایا ہوا تھا، تو میں نے اسے دیکھا، اور مسلمان اپنے ہاتھوں سے اس کو چھونے میں لگے، کیا عجیب چیز تھا بنایا گیا تھا، کیا حسن تھا ان کا، اور اس سے متعجب ہونے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس سے تعجب میں ہو؟ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جنت میں سعد بن معاذ کی رومال اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب خالد بن ولید ایک در کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لائے تو آپ نے اس کے خون کو بچایا اور جزیہ پر مصالحت کی۔ وہ بڑا ہوشیار تھا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی قیدی بنایا گیا تھا اور لڑنے کے قابل بھی نہیں تھا، ان کے جو فورسز تھی وہ بھی ہاتھ آئی ہوئی تھی، ہتھیار ڈالے ہوئے تھی، تو مسلمان ہونے کے بجائے اس نے جزیہ دینا، اس پر مصالحت کی، پھر نبی علیہ السلام نے اس کا راستہ چھوڑ دیا
اور وہ اپنی بستی میں واپس چلا گیا۔ جو انہوں نے جزیہ دینا لکھا لاکا اگریمنٹ ہو گیا وغیرہ دینا منظور کیا، کیونکہ اسلام میں 3 چیزیں دعوت کی، اسلامی دعوت۔ ایک ہمارے دعوت ہے جو بہت سارے بیکار لوگ لگے ہوئے ہیں اور بستر لے کے گھوم رہا ہے، اور تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی، جو کیسے تم میں اور ہم میں آئے۔ ارے جب اس میں آیا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے دعوت دیتا ہے؟ بس یہ ایک عجیب نمونہ۔ اسلام میں دعوت کے 3 طریقے، اسلام قبول کر دو، بس جان چھوٹ گیا، جزیہ دے دو، صلح کر لو، ورنہ مقابلہ کرو۔ تو انہوں نے اسی میں مصلحت سمجھی کہ صلح کر کے جزیہ دینا قبول کیا، اور یوں ان کا راستہ بھی چھوڑ دیا گیا اور اپنے بستی میں واپس آ گیا۔ کیونکہ گائیوں کو ہانکنے والے نے برکت حاصل کی، اور میں نے اللہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہر بادی رائے رہنمائی کرتا ہے۔ جو شخص تبوک والے سے کنارہ کش ہونے والا ہے، ہمیں اس کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ بات بھی راستے میں ہوئی۔ اب چلتے چلتے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام لشکر کے آخر میں چلتے تھے۔ وہاں پر کچھ منافقین نے آپس میں مشورہ کیا، نبی علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے کہ کہاں اس کو کیسے گاٹھی سے گرا دے، اس کا اونٹنی کو بتکا دے۔ تو وہ بھاگتے بھاگتے، پھر اونٹ تو بہت بے وقوف جانور ہے، بے تحاشا، کیونکہ اس کا دماغ ہی نہیں ہے۔ اونٹ کا ہر چیز کا دماغ ہوتا ہے، اونٹ کے دماغ نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسا ایک جانور پیدا کیا۔ دوسرا، اس کے دودھ سے کبھی دہی نہیں بنتا ہے، کبھی بھی اس کے دودھ سے بہت سارا دودھ دیتا ہے، لیکن دہی اور لسی وغیرہ نہیں بنتا ہے، نہ گھی نکلتا ہے۔ یہ بھی ہے، مگر عربوں کو بہت بڑا پسند ہے، بہت بڑا، اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ سورۃ عائشہ۔ نبی علیہ رب العالمین نے کہا ہے کہ دیکھو میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے، اس کا شکل دیکھو، اس کا ترتیب دیکھو، اس میں کیا کیا خوبی ہے۔ 10-12 دن تو وہ بغیر پانی پیے کے زندہ رہ سکتا ہے، ایک خوبی۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنا بھی سفر کرے وہ چلتا رہتا ہے، آرام سے جاتا ہے، بھاگتا نہیں ہے، مگر چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو چھیڑے، بتکائے، تو پھر وہ بھاگتا ہی رہتا ہے، اور اس کے دودھ سے کچھ بنتا نہیں ہے، بس دودھ ہی ہے، بہت طاقت والا ہے، وٹامن والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب عرب لوگ جب شادی کرتے ہیں تو سب سے بہترین شادی ان کا ہوتا ہے کہ جس میں اونٹ کے چھوٹے چھوٹے زیادہ بچے لائے۔ بہت دن شادی ہوتا رہتا ہے، ہمارے جیسا نہیں ہے، ایک دن شادی ہو اور یا 2 دن تو ہم بڑے تنگ ہو جاتے ہیں اور خرچ کر ڈالتے ہیں، یہ ہو۔ ان کے پاس تو بے تحاشا دولت ہے ابھی، اور شادی کرتے ہیں۔ اور میں نے ایک بات اور بھی دیکھا، پہلے دفعہ جب دوسری دفعہ میں حج پر گیا تو میں نے پورا فیملی کو ساتھ میں لے گیا، بچوں کا۔ اس ٹائم میں
جیسے ابھی قربانی کی جاتی ہے، ابھی تو بہت کلوز ہو گیا، وہ آپ کو جانے بھی نہیں دے گا، اور اگر جو ذبح خانہ ہے وہ بہت دور ہے مینا سے، بہت دور، لیکن نزدیک والا آپ کو پرچی بنا کے دے گا اور آپ بس جمع کریں گے اور آپ کو بتائے گا، میسج آ جائے گی کہ آپ کا ذبح ہو گیا، تو آپ اسی وقت حلال ہو گئے، اور بال کاٹ صاف کرے یا کاٹے تو بس آپ حلال ہو گئے۔ میں گیا تو میرے وائف بھی تھی، بچے بھی تھے، میں نے تقریباً 3 قربانیاں کی، اور لوگوں نے بھی کی۔ 2 بیڑے اور 1 بکرا مجھے ملا، ذبح کیا، تو ہزاروں پڑا ہوا تھا۔ وہاں پر کچھ عربی لوگ تھے، وہ اونٹ کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ اس کے لیے کہ یہ اونٹ ذبح ہوتا ہے تو ہمیں کچھ مل جائے ایسے۔ یقین جانو یہ میرا خود کا نظارہ ہے اور میں نے دیکھا ہے۔ میں نے ان کو بولا یا حبیبی تعال ہنا اعلیٰ فی الحم موجود کل سے فی الحین فریش، وہ سر ہے لا 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 ما يريد نحن انتظر على ابلہ، ہم یہ ان کے انتظار کرتا ہے۔ او یقین جانو اس کو گرایا گیا، اور جیسے ذبح کیا، ان کو تو گراتا نہیں ہے، ان کو کڑے کڑے ذبح کرتا ہے۔ یہ بہت بے ایمان جانور بھی ہے، میں نے دیکھا اس کو کوئی باندھتا نہیں ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، نیچے سے ادھر چھری مارتا ہے تو تقریباً 2 انچ کا خون کا پانی جاری ہو جاتا ہے، اتنا بڑا رگ ہے، اور تھوڑا ادھر ادھر ہو کر کے خود ہی گر جاتا ہے۔ حالانکہ اس کو اگر باندھتے تو بڑا مشکل ہوتا، یا اس کو لٹاتے تو کیسے رب العالمین نے کیسے تابع کیا ہے انسان کے لیے، مسخر کیا ہے کہ کڑے کڑے ہی آپ اس کو ذبح کرو اور وہ گر جائے۔ بس جب اس کو نیزے یا چھری ماری اور خون نکلا، میں تماشا دیکھ رہا تھا اور گر گیا۔ ابھی سانس نہیں نکلا تھا کہ ایک نے پیر پکڑا، دوسرے 2 آدمی نے 1 پیر پکڑا، اور ایک سارے لپٹ گئے، تقریباً 10 آدمی جمع ہو گئے۔ ایک ان کا گردن پر بیٹھ گیا، بولا یہ ہمارا ہے، اور میں نے ابھی جو ذبح کیے ہوئے تھے وہ ابھی تک گرم ہی تھے، وہ بولا یہ نہیں چاہیے۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ نبی علیہ السلام، یہ منافقوں نے اپنے پاس مشورہ کیا تھا کہ یہ تو ویسے بھی پیچھے پیچھے جاتا ہے، کسی گاٹی جو آگے آ جائے تو اس میں سے گزرتے ہوئے ہم اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام ادھر چھوٹا راستہ تھا، شارٹ کٹ تھی، اور گاٹی تھی، وہاں سے وہ گزرنے لگے۔ عمار بن یاسر کو یہ اونٹنی کا رسی پکڑے ہوئے تھے، چلا رہے تھے، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے ان کو چلا رہے تھے۔ اتنے میں تقریباً کوئی 10 یا 12 منافق منہ چھپائے ہوئے اور نبی علیہ السلام کے پیچھے آ گئے اور ہاں شروع کی تاکہ اونٹنی بھاگ جائے، اور اپنے اونٹ بھی دوڑائے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا بہت غصے سے للکارا، اور حذیفہ بن یمان اور یسار بن یاسر نے، عمار بن یاسر نے ان کے اونٹوں کو منہ پر مارنا شروع کیا۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئی ان کا اونٹنی، اور مار مور کر کے، منہ تو چھپائے ہوئے تھے، سامنے آ نہیں سکتے تھے، بہرحال ان کو بگایا۔ نبی علیہ السلام نے بولا کہ جلدی سے اتر جاؤ گاٹی سے اور آگے نکلنے کا ہے، ہم منہ چھپائے ہوئے تھے۔ جب
وہ نبی علیہ السلام نے ان کو للکارا تو وہ بھاگ گئے۔ حذیفہ پیچھے پیچھے سے ان کو آوازیں دے کر کے یہ وہ وغیرہ اونٹوں کو مار رہے تھے۔ جب نیچے اتر گئے اور میدان میں چلے گئے تو وہاں پر نبی علیہ السلام سے نبی علیہ السلام نے حذیفہ سے پوچھا کہ آپ نے ان بندوں کو پہچانا؟ کیونکہ رات تھی، تھوڑا اندھیرا بھی تھا اور وہ لوگ منہ بھی چھپائے ہوئے تھے۔ عمار بن یاسر نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ تو منہ چھپائے ہوئے تھے لیکن میں ان کے اونٹوں کو جانتا ہوں، اونٹ جو میں نے دیکھے وہ میرے یاد میں ہے۔ بہرحال ان کا یہ جو وار تھا وہ خطا ہو گیا اور ان کی جو انہوں نے تدبیر بنائی تھی وہ الٹا ان پر ہو گئی اور وہ بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے بچایا۔ وہ تو رسول اللہ تھا، کیسی بھی اس کی بچانا اس کا رب العالمین تو بچا سکتا ہے ہر طریقے سے، مگر وہ بچ گئے گرنے سے یا بھاگنے سے یا بھاگ دوڑ سے، ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ بس حذیفہ نے ان کو بولا کہ میں اس کو اونٹوں سے پہچان سکتا ہوں، اور نیچے اصحاب بھی جمع ہو گئے، ان سب نے بولا کہ ہم ان کو سر اتاریں گے۔ نبی علیہ السلام نے بولا کہ جانے دو، اور پھر لوگ جا کر کے کہیں گے کہ نبی علیہ السلام اپنے بندوں کے سر مارتے ہیں، ہمارے لیے یہ آگے اچھا شگون نہیں ہے۔ بہرحال میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ان کو ان کے نام ضرور حذیفہ کو بتائے، اور عمار کو بولا کہ کسی کو ان کا بارے میں نہیں بتانا۔ صرف تعداد بتائی بعد میں پوچھنے پر حذیفہ اور عمار بن یسار سے کہ کتنے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 12 تھے، دوسرے روایت میں ہے کہ 14 تھے۔ یہ بات بھی ہوئی اور نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے بچایا۔ آگے جب مدینے کا قریب ہوئے تو مسجد درار کا واقعہ وہ کل میں نے بیان بھی کیا تھا۔ تو یہ منافقوں نے ان کا دوسرا چال تھی کہ وہاں اس مسجد کے ساتھ ایک مسجد بنائے اور پھر اس میں شرارت کرے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے، اور جب نبی علیہ السلام قریب پہنچا تو اپنے مالک بن الدخنس، معن بن عدی اور اس کے بھائی عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ دونوں اس مسجد کی طرف جس کے باشندے ظالم ہے جائے اور اسے نظر آتش کر دے۔ ان دونوں نے جا کر کے اس سے نظر آتش کر دیا، اور وہاں سے جو اتنے باشندے ان میں تھے چھپے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ اور ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ جن لوگوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا وہ 12 آدمی تھے، جو یہ تھے: خزام بن خالد، اس کے گھر کے پہلو میں یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی، شعبہ بن خالب، مخطب بن کشیر، ابو جیبہ بن لازغر، غباد بن خنیف جو سہیل بن خنیف کا بھائی تھا، جاریہ بن عامر اور اس کے دونوں بیٹے مجمع اور زائد، نبتل بن حارث، بخرج بن جو بنی دبیغہ کے طرف تھا، بجاد بن عثمان جو بنی دبغہ میں سے تھا، اور ودیعہ بن ثابت جو بنی امیہ کی طرف سے تھا۔ ان 12
لوگوں نے یہ سازش کی تھی، جو 12 کے 12 منافق تھے، اور ان کو اس کا مسجد لایا گیا، برباد کیا گیا، توڑ دیا گیا۔ وہ دونوں جا کر کے اصحاب کرام گئے اور ان کو، وہ تو بھاگ گئے کیونکہ پیچھے سے بہت بڑا لشکر آنے والا تھا۔ تو یوں یہ حالت مسجد درار بعد میں مشہور ہوئی۔ اور جو بھی مسجد، مسلمانوں کی مسجد جو آباد ہو، اس میں نماز پڑھتے ہو، اس میں اتفاق ہو، اور آج بھی یہ حال ہے کہ مولوی لوگ پیدا ہوئے ہیں درار والے، ان کے قریب مسجد بناتے ہیں یا اس کے ساتھ، اور بڑے جھگڑے جگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو۔ اگر ایک مسجد آباد ہے، اس میں شریعت کے مطابق نماز ہوتا ہے، کوئی بدعت نہیں ہوتا ہے، اور وہاں پر درس بھی ملتا ہے، دعوت بھی ہوتا ہے، تو ان کے قریب دوسرا مسجد بنانے کے لیے فتنہ نہیں تو اور کیا بات ہوگا۔ بہت سارے جگہوں میں ہم نے دیکھے یہ مولوی لوگ اس عالم میں یہ ہے وہ ہے، ہزار فتنے ان کے پیچھے بنا دیتا ہے، لوگوں کو ورغلا لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ مسجد بنا کر کے یہ جھگڑے شروع ہے ہر جگہ میں، اور یہ بہت بری بدعت ہے، اسلام میں تفرقہ ہے، اور ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو یہ تھی روداد جو تبوک سے واپس آتے ہوئے راستے میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ انشاءاللہ باقی بیان کل کریں گے بإذن اللہ۔ تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان اللهم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل کفار الملحدین والمشرکین والطواغیت والروافد والمجوسیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔